السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، کہ اس ہمہ ہمی کی دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایسے موسم میں بھی کہ جب لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے بھی گھر سے نہ نکلیں، سرد کا شدید دباؤ ہو، اس کے باوجود اگر کوئی اللہ و رسول کی محبت کے لیے اس کے ذکر کی محفل میں اور اس کے ذکر سے سرشار ہونے کے لیے اپنا وقت نکال کر حاضر آئے، تو اسی کا اللہ رب العزت نے بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے۔ یہ مسلمہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی بندے کو توفیق نہ عطا فرمائے، اس وقت تک ہم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بارگاہ رب ذوالجلال میں یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنی بارگاہ میں صبر اور شکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ جائے، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت، خلوص ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم، ہادی انس و جاں، یتیموں کے والی بیواؤں کے سہارا، سیاح لا مکاں، تاجدار کونین، تاجدار کون و مکاں، سید الانبیاء امام الرسول، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، جلتوں کو بجھانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، سرکار ابد قرار علیہ تحیت و ثنا، اللہ کے محبوب دانائے غیوب، ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار، حضرت آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا، ہم غریبوں کی لاج بچانے والے آقا و داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں اپنی محبت و عقیدت اور غلامی کا ثبوت باواد بلند درود پاک پڑھ کر پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، دریائے عشق و محبت، ہم سب کے آقا و مولا سیدی سندی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور آگے اسی نعت پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پیش نظر وہ نو بہار، جنہوں نے جیتی جاگتی آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں حاضری دی ہے اور حضور کے روضہ مبارک کا منظر ملاحظہ کیا ہے، وہ کسی حد تک اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے، ایک عاشق کا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک سجدہ بارگاہ رب العلا میں کر آئے، ایک سجدہ حرم خدا میں کر آئے، ایک سجدہ اگر اجازت ہو تو حرم نبی میں کر لیں، مگر امام اہل سنت نعت کی نعت کہتے ہیں اور شریعت کا مسئلہ بھی سمجھاتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، رو کیے، ایک مرتبہ نہیں فرماتے رو کیے، پھر کہتے ہاں رو کیے، رو کیے ہاں سر کو رو کیے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اور پھر آگے تقابل میں جو ہے باتیں آتی ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ زاہدو اگر یہ سجدہ تم کو روا نہیں تو کہتے اچھا وہ سجدہ کیجئے
اس کو جو ایسے ٹکڑے میں کہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے، اچھا وہ سجدہ کیجئے، جیسے ہم عام بول چال میں کہتے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، تو اس طریقے سے اچھا وہ سجدہ کیجئے، جتنے سجدے کر سکتے ہیں نا ان سجدوں میں اچھا سجدہ کیجئے، یہ امام اہل سنت فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ بندے کو اگر یہ توفیق مل جائے کہ چل رہا ہو، پھر رہا ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، اور بندہ اس کے سر کو جو ہے یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہمہ وقت جو ہے وہ سجدے میں ہے، تو اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اور جب اتنی بات کر چکے تو کہتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، بہت خوف ہے، انبیاء کانپ رہے ہیں میدان محشر میں، لیکن امام اہل سنت جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، یہ الہامی شعر ہے اللہ کی طرف سے القا ہوا، کہہ دے یہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، کائنات کا ہر فرد عبداللہ ہے، مگر جب منزل بڑھتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ کہہ دے، حضور اپنی غلامی میں جس کو قبول فرما کر کے یہ کہہ دے کہ تو کہہ دے دنیا عبداللہ ہے مگر میں عبد مصطفیٰ ہوں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عقیدت میں بڑھ کر کے یہ سوال کیا ہے امام اہل سنت، یہ 2 مرتبہ امان کا لفظ استعمال کرنے کا مقصود، تو غائبانہ جواب ملتا ہے، عالم تخیل میں ڈوب جائیں، کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ محبت نے بڑھ کر جواب دیا کہ ایک احمد رضا کو امان خداوندی مل گئی اور دوسرے امان سے امان مصطفی مل گئی، یہ ہے 2 مرتبہ امان کہنے کا، جو اس فقیر نے جو ہے تھوڑا بہت سمجھا کہ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان محترم، میں بھی اسی سعادت کے لیے، اور آج اتفاق ہے کہ کوئی نہ تھا، صاحب خانہ وضو فرما رہے تھے اور میں آ گیا جو معمول کے مطابق، کہ جیسے مجھے تڑپ ہوتی ہے۔ 2 باتیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر کسی کو ہر کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، لیکن جو بزم کے روح رواں، ان کی باتیں، ان کا انداز، کہ میں کہیں بھی ہوتا ہوں، گزشتہ جو درس قرآن کو جو ہے میں پچھلے ملاقات میں بھی یہ کہا تھا کہ گاڑی چلا رہا ہوں اور میں سن رہا ہوں۔ آپ سوچیں کہ ایک وقت دونوں کام، ہم اللہ کا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں، یہ پہلے جب کسی کے پاس صاحب وہ موبائل تھا تو اس میں گھڑی تھی تو کہا یہ 2 in 1 ہے، اور آج بچے کے پاس یہ 2 in 20 ہے، قلم چھٹ گئی، کیلکولیٹر چھٹ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا اس میں، ہمیں آپ کو تو کچھ نہیں، ماسٹر ہیں۔ تو یہ اللہ کا ہم جس اینگل سے بھی جتنا شکریہ ادا کریں، اور بحیثیت مسلمان کے ہمارے لیے یہ باتیں اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں، اللہ ہم سب کو اجر عطا فرمائے کہ ہمارے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات میں جو اہم تعلیمات ہیں کہ تم جو ہے صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑو، یہ اتنے بڑے ہتھیار ہیں زندگی میں کہ بندہ جس میدان کو چاہے سر کر لے، جس میدان کو چاہے جیت لے، ایک تو صبر کرے، دوسرا شکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر ساتھ میں اور کہیں مختلف کہ جب تم پر کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو بہت بڑا ہتھیار ہے صبر، اور اگر بندہ صبر نہ کرے تو اللہ و رسول کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، صبر کرے۔ فقہا صوفیہ فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ مجبوری کا صبر ہے، اور ایک یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کو جو ہے کوئی ایسا لفظ کہہ دے، کوئی ایسی بات کہہ دے جس میں اس کی حقارت ہو اور وہ بدلہ لینے پہ قادر ہو،
کہ اس کو مار سکتا ہے، وہ ایسے الفاظ کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ و رسول کی رضا کے لیے صبر کرے تو کہتے ہیں کوئی ترازو نہیں دنیا میں کہ جو تول سکے کہ صبر کا کیا بدلہ۔ لیکن ایک یہ ہے کہ صاحب کوئی مار دیا، ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں، مجبور ہے، تو یہ بدلہ نہیں لے سکتا، سوائے صبر کے چارہ ہی نہیں ہے۔ تو اس صبر میں کہ عزت پر کسی نے حملہ کیا، اس نے کہا میں اللہ و رسول کے لیے صبر کیا۔ اور شکر، ایک ذرا سی نعمت اپنے وجود میں بندہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں انعامات عطا فرمائے کہ سر اگر شکر کے سجدے میں جھکے تو اٹھانے کی نوبت نہ آئے۔ آنکھ لے لیں، دانت لے لیں، کان لے لیں، پیر لے لیں، ہاتھ لے لیں، شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور ایک دو مرتبہ نہیں، اس سورہ مبارکہ میں اللہ احکم الحاکمین، مالک کون و مکان، مالک ارض و سما، وہ ارشاد فرماتا ہے 31 ٹائم، 31 مرتبہ، جیسے کسی کمپنی کا مالک، ڈائریکٹر اگر اپنے مزدوروں کو ایک مرتبہ کوئی تنبیہ کر دے، مجال ہے صاحب تمہاری سیلری کٹ جائے گی، پگار کم ہو جائے گی اور تمہیں روک دیا جائے گا، بندہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ مگر ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ اللہ نے سورۃ الرحمن شریف میں 31 مرتبہ بندوں کو کیوں جو ہے یہ مخاطب ہو کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، ذرا اس کی گہرائی میں ڈوب کر دیکھیں کہ اللہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بہرحال میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، چونکہ مولانا جنید عالم صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میں بھی انہی کو سننے کے لیے سرکار عطائے رسول ہند الولی کی بارگاہ میں صرف جو ہے یہ ہمارے مولانا انوار صاحب نے جو فکر ہوتی تھی ہمارے شاہد بھائی کو بانی محفل کی کہ میرے بعد کیا ہوگا، کیسے یہ ہوگا، تو اللہ نے انہی کے جو ہے نسل میں، انہی کے اولادوں میں ایک ایسا جو ہے کہ یہ دونوں بھائی کوئی ہو نہ ہو صاحب ایسے جو ہے تحمل مزاج، وہ ان تمام چیزوں کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ کوئی ہو نہ ہو، مولانا صاحب میں پڑھتا ہوں تو میں نے کہا میری بھی طبیعت میں کوئی ہو نہ ہو، عالم ما کانا وما یکون انہ هو السمیع البصیر، جو ہمیں ہر لفظ کا خوب خوب بدلہ دینے والا ہے، وہ رب ذوالجلال سماعت فرما رہا ہے، دلوں کی آواز کو بھی سن رہا ہے، اور یہاں نہ نظر آنے والی مخلوق، یقین جانے میں بتا رہا ہوں کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر رسول ہوتا ہے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، اس حال کے اندر جو میں نے دروازہ کھولا تو مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ یہ آپ کو جو بتلا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ روحانیت ہے کہ یہاں قرآن کا درس ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، تو یہاں وہ پہرے دار ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ تو لوگ آئیں نہ آئیں، کوئی بہانہ بنا لیں کہ بھئی سردی ہے اور بہت موسم خراب ہے، لیکن ان کے لیے کوئی نہیں، وہ تو ایسے کہ بندہ ایک آیت کی تلاوت کرے فرشتے لب چومتے ہیں۔ اتنا خوشا قسمت ہے مسلمان۔ سرکار کریم نواز سلسلہ چشتیہ آج بھی جو ہے اس مزار مبارک سے لوگوں کو جواب سنائی دے سکتا ہے، جیسے حضرت اورنگزیب نے، لیکن ویسا جو ہے انسان اپنے دل میں جذبہ پیدا کرے، ویسی شان پیدا کرے۔ حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ رضوان وہی معمولی حیثیت کے بادشاہ نہیں گزرے، سوچے کہ بادشاہ وہ ہندوستان جو کندھار اور کابل افغانستان سے لے کر چائنا تک پورا ہندوستان ہے، ایسے ملک کا جو ہے وہ بادشاہ ہو اور پھر وہ قرآن پاک حفظ کر لے، یہ عطائے خداوندی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج صاحب اگر ذرا سا جو ہے ہم سب اس میں شامل ہیں، ایک آدھ دو چار مکان ہو جائیں، ایک آدھ کارخانہ ہو جائے، صاحب مجھ سے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو فارغ البال لوگوں کا کام ہے، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن جب اللہ کا فضل ہو جائے تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے تو ھذا فضل اللہ، ھذا من فضل ربی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
واللہ ذو الفضل العظیم. کیا شان ہے. یہ کسب سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ جس پر فضل فرما دے. تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حالات کے تحت کہ اگر جواب نہ آیا تو مزار مبارک کو جو ہے تہس نہس کر دوں گا. دل میں کیا تھا کہ اسلام میں کوئی گڑبڑی نہیں چاہیے. اللہ نے اسی کا صلہ عطا فرمایا کہ دل میں یہ جذبہ تھا تو سلام کیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ 1 بار 2 بار جواب نہیں آیا. لوگ ہیبت میں پڑ گئے کہ ہوگا کیا, جلال کے پیکر ہیں, معاملہ نہ جانے. تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم یا خواجہ معین الدین چشتی. جواب آیا وعلیکم السلام یا اورنگزیب ضدی. یہ اورنگزیب ضدی کا خطاب جو ہے نا سرکار غریب نواز نے عطا فرمایا. وعلیکم السلام یا اورنگزیب ضدی. گفتگو ہونے لگی. یہ مکاشفہ, یہ مراقبہ جو اہل اللہ صوفیہ خانقاہ میں کراتے ہیں, اس کی تہ میں ذرا کوئی نوجوان ڈوب کر دیکھے. تو جب باتیں ہونے لگیں تو حضرت اورنگزیب بسط ادب و احترام عرض کرتے ہیں حضور 2 مرتبہ سلام کیا, جواب نہیں دیا آپ نے. تو یہ ماننے والوں کے لیے خوشا قسمت کہ اللہ نے زندگی دی ہے, اور ایسی زندگی دی ہے جو اس دنیا سے بڑھ کر زندگی ہے. تو سرکار غریب نواز اپنے مزار مبارک میں عالم برزخ کی کیسی زندگی ہے آپ جواب دیتے ہیں کہ اورنگزیب جب تم نے سلام کیا تو میں رب کی بارگاہ میں حاضر سر بسجود. یہ سمجھ لیں کہ میں عبادت کر رہا تھا اس وقت. جو ہے لکھا ہے بعد مورخین نے کہ نماز پڑھ رہا تھا اور پھر سلام پھیر کر کے کہ ہنگامہ بپا ہو جائے گا فتنہ, تو میں نے جواب دیا. حضرت اورنگزیب کہتے ہیں کہ حضور معافی چاہتا ہوں, یقیناً یہ اہل اللہ اور صوفیہ کے دامن میں جو لوگ کچھ غلط کرتے ہیں اصل ہے اس میں, سچائی ہے اس میں. تو اس سرکار غریب نواز کو لوگ آج کہیں کہ صاحب یہاں یہ ہے وہاں وہ ہے, چھیڑ کے تو ذرا دیکھیں. پڑھ رہا تھا تو کہتے ہیں کہنے والے نے کہا اے خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. وہ ڈیگ دیکھ کر لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ صاحب منو جو ہے کھانا تیار ہو جائے. لوگ اپنی مرادیں منتیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے صدقے قبول بھی فرماتا ہے. ایک واقعہ میں ابھی سفر میں جو ہے پڑھ رہا تھا تو دیکھا لوگ جو ہے یہاں وہاں پھر کر گھوم کر کچھ نہ کر سکے. ہمارے علماء نے جو ہے لکھا کہ سرکار غریب نواز نے ایسی چلت پھرت, ایسے آسائش نہیں تھی, 90 یا 99 لاکھ لوگوں کو جو ہے کلمہ پڑھا دیا. اور ہم سب مرہون منت ہیں, ہمارے آبا و اجداد, قبیلہ و خاندان. تو کیسے ہوا؟ آج تو مولانا جنید عالم صاحب یہاں بات کرتے ہیں, اور انسان اگر جو ہے تعلق رکھے, رابطہ رکھے, تو چین و جاپان ہانگ کانگ میں سن سکتا ہے. میں جب سن رہا تھا پچھلی نشست کی گفتگو تو حضرت بیان فرما رہے تھے, کیا بڑا عجیب لطیف جو ہے درس قرآن ہے کہ متکئین فیہا علی الارائک. اسی پر گفتگو تھی, اگر آپ حضرات شامل رہے ہو تو. متکئین فیہا علی الارائک, پیچھے سے بات چلی جاتی ہے اولئک لہم جنات تجری من تحتہا الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب سندس و استبرق. مختلف مقامات پر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا کہ بندو یہ تمہارے لیے انعام ہے. کیا حسین بدلہ ہے, چند سال کی ایسی عبادت کہ جس میں جو ہے صاحب دنیا بھی شامل ہے, تمام طرح طرح کے خیالات بھی شامل ہے. اس کا بدلہ یہ کہ جنت دی جائے گی, اور ایسی جنت دی جائے گی کہ جس میں صاحب متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین, ٹیک لگائے بیٹھے ہوگے, پکانے کی ضرورت نہیں, سوچو کہ کھانا آئے گا, کھاؤ گے. نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ, اللہ نے تھوڑے سے عمل کا بدلہ یہ اخروی زندگی میں. بہرحال وہ چپٹر نہیں. تو آپ سنتے ہیں تو آدمی ایک مولانا یہاں بیٹھ کر کے بولے, لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے. تو تمہارے سائنس کو, تمہاری ٹیکنالوجی کو, اس مائک کو, کہ میں اگر ہم آپ بات کریں تو تیسرا نہیں سن سکتا. یہ سائنس کا کمال ہے کہ یہ مائک جو ہے نہ جانے کتنی دور تک آواز پہنچا دیتا ہے. تو کہا انسان نے را میٹیریل کو اکٹھا کر کے حکمت کے تحت, ہر ایک کا اپنا کمال ہے. اس دیوار میں سیمنٹ ہے, لوکھنڈ ہے, اور ریتی ہے, سیمنٹ ہے, الگ الگ جو ہے ایک درس, ایک سبق, ایک پیغام پہنچانا ہے کہ ان تمام کو جو ہے
اینٹ کہیں تھی، سلیا کہیں تھی، ریت کہیں تھی، مختلف مقامات میں اجزاء کی شکل میں تھے، را مٹیریل تھے، کچھ نہیں تھے، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، اتحاد میں بڑی برکت ہے، اور سب سے بڑا کمال کہ سریا ہے، سیمنٹ ہے، لوہا ہے، اللہ کی نعمت مفت کا پانی نہ ہو، ذرا مکان بتا کے بتائے کوئی۔ میں جن دنوں تیرے بارے میں سوچتا ہوں بہت، ڈاکٹر بشیر بدر کہتے ہیں کہ میں جن دنوں تیرے بارے میں سوچتا ہوں بہت، انہی دنوں میرے دنیا سمجھ میں آتی ہے۔ واہ خدا کی قدرت، یہ کیسے بنا؟ تو اللہ معرفت عطا، یہ کھڑکی، یہ دروازہ، یہ ویلڈر، یہ لوکھڑ، یہ ایسے کتنا خوبصورت، کہا اس کو کس نے بنایا؟ کہا کاریگر مستری نے بنایا۔ ہم پھر اگلی جو ہے سوال پہ جاتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا؟ فوراً جواب آتا ہے اس کو اللہ نے بنایا۔ معرفت مل گئی، معرفت مل گئی۔ معرفت ہی جو ہے اصل چیز ہے کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، پھر اس کی جو ہے زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ بہرحال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھیڑ والا کی ایک عورت، اس کا بچہ مر گیا۔ مختصراً جو ہے یہ آپ صرف ایک کرامت جو ہے کہ کیسے لوگ جو ہے 99 لاکھ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تیرا بچہ مر گیا، اکلوتی اولاد، ماں جو ہے مایوس ہو کر، لیکن اس نے سنا کہ کوئی بابا آئے ہیں اور اجمیر میں رہتے ہیں، ان کو چلے دکھا دیں، شاید کوئی علاج ممکن ہو جائے۔ وہ چلی اور مختصر یہ کہ بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہو گئی۔ سرکار غریب نواز عصر کی نماز پڑھ کر کے جب خانقاہ کی طرف جانے لگے تو دیکھا کہ ایک مائی اپنے بچے کو گود میں لیے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہے؟ کہا کہ بابا میرا بچہ، لوگ کہتے ہیں کہ فوت ہو گیا۔ جملے پہ غور کیجئے گا، ایک ماں کی ممتا، ابھی بھی اسے یقین نہیں کہ میرا بچہ مرا ہے، جبکہ بھیڑ والا سے آئی ہے، گود میں لے کے آئی ہے، سانس نہیں چل رہی ہے، سبوں نے کہہ دیا کہ مر گیا۔ سرکار غریب نواز جو اللہ نے کہا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کی تفسیر میں چلے جائیں، تمہارے لیے بشارت ہے کہ جس نے اپنے رب کے لیے محبوب ترین شے کو قربان کر دیا، اس کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اٹھائیں قرآن پاک، 4 پارہ ہے، پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تنظیم اصلاح معاشرہ میں آنے والے برادران عزیز، اللہ نے دیا ہے وہی مانگتا ہے، خریدتا ہے۔ مختلف مقامات پر مختلف انداز میں گفتگو ہوئی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تفصیل چل۔ اب اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کر دیا تو سرکار غریب نواز نے کیا پیش کیا؟ ایک باغ اور پنچکی۔ علماء سے آپ نے سنا ہے کہ جو کچھ تھا ورثے میں ترکے میں ملا تھا، راہ خدا خرچ کر دیا، پھر نکل گئے۔ اللہ نے اس لیے جو ہے یہ جامع عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ میرے جو دوست ہیں جن کو میں نے ولی بنا لیا، ولایت میں قبول فرما لیا، ایسے نہیں، ان کو میں نے بے خوف کر دیا، بے رنج کر دیا، بے غم کر دیا۔ اور پھر انہی کے لیے کہا یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے، شعبدہ باز نہیں، ایمان لے آئیں گے، متقی ہوں گے تو اللہ یہ کمال عطا فرمائے گا۔ پھر لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ دنیا مکر جائے اپنے وعدے سے، اللہ کہتا ہے میرے ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوگی، جو میں نے وعدہ کیا تمہیں دنیا میں بھی دیا، آخرت میں بھی دوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ جو بندہ اس پر جو ہے عمل کر جائے تو یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عزیزان محترم، وہ عورت کہتی ہے کہ میرا بچہ، لوگ کہتے ہیں مر گیا۔ سرکار غریب نواز نے نگاہ شفقت اٹھائی اور کہا کس نے کہا کہ مر گیا؟ کس نے کہا کہ مر گیا؟ ارے بچہ ہے، اسے نیند آئی، سو گیا تھا، آپ نے اپنے لبہائے مبارک سے جو ہے اللہ کے نام کو پڑھ کر، اے رب ذوالجلال تو سبحان ہے، تو ملک ہے، تو قدوس ہے، تو عزیز ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، پڑھا، اور پڑھ کر کے آپ نے جو ہے پھونک ماری، بچے نے آنکھیں کھول کر کے ماں کو چمٹ گیا۔ ماں کی خوشی کی انتہا آپ سوچ لیں عالم تصور میں۔ اب وہ جب اپنے گاؤں پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ مختصر کہ یہ تو مر گیا تھا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اجمیر میں جو بابا آئے ہیں، میں ان کے پاس گئی تھی، انہوں نے جو ہے پھونک مار دیا، پورے گاؤں کے لوگ جو ہے، سادے لوگ تھے،
ایسی ہمہ ہمی اور نفسہ نفسی اور تعصب کا دور نہیں تھا. پورا بھیڑ والا جو ہے اکٹھا ہو گیا. کہا اگر ایسا کوئی بندہ ہے, کوئی ایسا انسان ہے, ایسا کوئی منشیہ ہے تو وہی تو پوچھ کے لائق ہے. چلو, تو سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی بن کر کے آئے کہ میں پوچھ کے لائق نہیں ہوں, پوجنے کے لائق نہیں ہوں, میں تو یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورا گاؤں بارگاہ غریب نواز میں آ گیا. کیوں بھیڑ جمع ہے بھائی؟ کہا حضور کیا پڑھ کے پھونکا, یہ بچہ تو مر گیا تھا. بڑے بڑے بدھیمان اور ڈاکٹر, حکیم, طبیب سب کہہ چکے کہ مر چکا, پھر بچہ زندہ کیسے ہوا؟ یہ ہے 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ. پورا گاؤں آ گیا. آج بوریا بستر لے کر کے جو ہے دلی بھوپال کرے, جو مسلمان ہے وہ بھی جو ہے نکل جائے. اور سرکار غریب نواز شان ولایت دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی ان سے سچی محبت اور عقیدت ہمیں ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.